بچہ بیٹھا تھا تو باپ سے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا کوا ہے۔ پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ پھر پیار سے کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر محبت سے کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر چوم کے کہا یہ کوا ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہوا اور باپ بچہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، دوسری تیسری دفعہ کے بعد کہتے بابا تجھے دماغ تیرا خراب ہے، نظر نہیں آتا کوا ہے؟ میں نے ایک بڑے سے پوچھا، آج کی قرآن پاک کی آیتیں مجھے کسی مضمون پہ لے گئے، میں نے ایک بڑے سے سنا قسمت والا ہوگا جس کو اولاد کی وفا نصیب ہوگی اور اولاد کی خدمت نصیب ہوگی، وہ قسمت والا ہوگا۔ اولاد کی وفا نصیب ہوگی یا اولاد کی خدمت نصیب ہوگی، کہ اولاد اس کی خدمت کرے گی، کوئی قسمت والا ہوگا۔ ہمیں اولاد کے لیے کچھ کرنا ہوگا، پھر اولاد کچھ دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا آیا بیٹے کو لے کے، کہتا ہے بیٹا کہتا ہے تیرا میرا مال میرا ہے، تیرا کوئی حق نہیں، میری عزت نہیں کرتا، میری خدمت نہیں کرتا، مجھے عزت اور وقار نہیں دیتا، میری بے عزتی کرتا ہے، میں ترستا رہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملتا۔ بہت بے بسی بے کسی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر کا ہاتھ درے کی طرف جانے لگا تو بیٹا کہنے لگا امیر المومنین ذرا میری بھی سن لیجیے، میرے والد سے پوچھیں اس نے شادی کس جذبے سے کی تھی، اس نے تربیت کس انداز کی تھی، اور اس نے کس مال سے میری پرورش کی تھی؟ یہ 3 سوال میرے والد سے پوچھ لیں۔ مومن ایمان اخلاق کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، عیسائی حسن کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، یہودی دولت کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے۔ میرے باپ سے پوچھے اس نے کس کی بنیاد پہ میری ماں سے شادی کی تھی؟ پتا چلا کہ باپ نے حسن اور مال کی بنیاد پہ شادی کی تھی۔ پہلے سوال میں باپ جھوٹا ہو گیا۔ دوسرا سوال کہ اس نے میری تربیت کس مال سے کی تھی؟ پتہ چلا کہ باپ نے مشکوک مال سے بیٹے کی اولاد کی تربیت کی تھی، مشکوک مال سے۔ تیسرا سوال ہے کہ اس نے پوچھے میرے والد سے انہوں نے تعلیم و تربیت میں ہمیں پہلے دن کیا دیا تھا؟ اس نے کہا تعلیم و تربیت میں اس نے پہلے دن دیا تھا کہ بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنو گا، انجینئر بنو گا۔ میں اپنے طور پہ لفظ کہہ رہا ہوں، پہلے دن میں یہ باپ نے اولاد کو نہیں کہا تھا کہ بڑا ہو کے میں انسان بنوں گا۔ آدمی تو سارے ہیں، آپ نے دیکھا نا بچہ کوئی شرارتیں کر رہا ہو تو آپ اسے نہیں کہتے آدمی بن، کہتے انسان بن۔ ہم جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں ایک ٹیکسی میں، تو یہ ٹیکسی والا تیز جا رہا تھا، ساتھ والا ڈرائیور آیا، اس نے اس کو کہا حیوان، یعنی انسان کا بدل حیوان ہے، بہت بڑی گالی ہے۔ 3 چیزیں میرے والد سے پوچھیں، شادی کا جذبہ کیا تھا، شادی کا معیار کیا تھا، مال کہاں سے آیا، کیسے خرچ کیا، مجھ پہ کیسے پرورش کی، اور تیسرا کن بنیادوں پہ میری پرورش کی۔ اور 3 ہی چیزوں میں والد جھوٹا ہو گیا۔ اور عمر فرماتے ہیں تیری بوڑھی ہڈیاں میرا درا نہیں سہ سکیں گی، اب برے کا حقدار تو ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ جہاں والدین نے یہ نظام اور نظم سامنے رکھنا ہے، وہاں ایک دعا کا اہتمام بھی لازم کرنا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
ایک درویش سے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا حضرت آپ کے تینوں بیٹے عبید اللہ، حبیب اللہ، حمید اللہ، تینوں ولی ہیں، ولایت کا راز؟ فرمایا میں نے ہر نماز کی رب جالنی میں یہ دعا پڑھنا نہیں چھوڑی، ہر دعا میں رب جالنی کے بعد ربنا، پڑھے میرے ساتھ، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جہاں اسباب پہ نظر رکھنی ہے، اسباب کو سامنے رکھنا ہے، وہاں مسبب الاسباب کو نہیں چھوڑنا، کہ اسباب میں اپنی نسلوں کو کیا دے رہا ہوں، کیا میرے پاس اپنی نسلوں کے دینے کے لیے وقت ہے؟ کیا ان کی تربیت کے لیے میرے پاس وقت ہے؟ کیا میں اولاد کی عزت کر رہا ہوں یا اولاد سے عزت چاہ رہا ہوں؟ اللہ کے حبیب کملی والے نے فرمایا اپنی نسلوں کی عزت کرو، اور نسلوں کو کہا والدین کی عزت کرو۔ ایک صاحب کہنے لگے میں ایک عرب کے پاس بیٹھا تھا، عرب، ایک جوان آیا، وہ کھڑے ہو گئے، مرحبا، اس کا ماتھا چوما، اسے بٹھایا، اس نے باتیں کی، چلا گیا۔ کون تھا؟ کہا میرا بیٹا تھا۔ اور ان کے خادم نے بتایا کہ ہر دفعہ اپنی اولاد کی یہ شخص ایسی ہی عزت کرتا ہے، اپنی اولاد کو بے عزت نہیں کرتا، اگر اس کی غلطیاں خامی ہیں تو اسے محبت پیار سے علیحدہ سمجھاتا ہے۔ اکرم اولادکم، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ تعلیم اور تربیت کے نام پہ بے عزت نہ کرو، تعلیم اور تربیت کے نام پہ، یہ لفظ میرا، تعلیم اور تربیت کے نام پہ، ورنہ وہ رد عمل ہوگا، پھر کہتے ہیں اولاد عزت نہیں کرتے۔ اور دوسرا اس دعا کا اہتمام، ربنا حب لنا، اے میرا اللہ، ربنا حب لنا من ازواجنا، مولا مجھے اور میری بیوی، ازواجنا یا بیویاں، وذریاتنا اور میری ذریت، اور یہاں ذریاتنا سے مراد موجودہ نسل نہیں، قیامت تک کی نسلیں ہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ اس دن میرے ایک پرانے دوست تھے، بڑے عرصے کے بعد ملے، حال احوال پوچھا، بیٹے کا کیا حال ہے، بیٹی کا کیا حال ہے؟ اس نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ پتہ کچھ نہیں کہا، کہہ رہے ہاں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، بس۔ میں نے کہا بیٹی بھی آئی تھی، بیٹی بھی آئی تھی، اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اتنی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں نیکی اور نیکی سے آگے تقوی اور تقوی سے آگے تقوی کا امام بنا دے۔ اولاد، جوتے کے باہر اگر کنکر ہے برداشت ہوتا ہے، جوتے کے اندر کا کنکر برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اولاد، یہ گھرانہ، یہ بیوی، یہ بچے، یہ جوتے کے اندر کے کنکر ہیں، اگر جوتے کے اندر کنکر ہوگا برداشت نہیں ہوگا، پاؤں برداشت نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا تنکا ہو، جوتا جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں اولاد کی تربیت پہ نظر رکھیں، اس نظر میں محبت، پیار، اکرام، وہاں دعاؤں کا بھی ساتھ اہتمام ہو۔ اور یہاں تسبیح خانے میں آئے ہیں، اس کی مشق کر کے جائیں، اس کی مشق کر کے جائیں۔ وہ بھی کوئی باپ ہے، گھر جائے تو اولاد چھپ جائے؟ نہ، وہ باپ نہیں ہے، باپ دوست ہوتا ہے، باپ دوست ہوتا ہے۔
उनकी सारी शरारतों के बावजूद अपने बचपन को याद करता है। बचपन में मैं कैसे था। उस दिन मेरे दोनों बेटे हंस हंस के लौट पोट रहे थे। उनकी मां क्या नहीं की, अदब करो। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मरहूम बाप भी ऐसे था। हाँ आप तो ऐसी बातें करते रहते हैं। मैंने कहा मरहूम बाप भी ऐसे था, और यही उम्र तो हंसने की है, उसके बाद तो मेरी जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां। अपनी जिंदगी में इस दुआ का एहतमाम जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस दुआ का एहतमाम जिंदगी का हिस्सा बनाएं, वरना याद रखिएगा नस्लें खा जाएंगी, नस्लें वक्त से पहले बूढ़ा कर देंगी। किसी ने हजरत अली से पूछा, ये रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, इसके क्या माने हैं? फरमाया बीवी, और ऐसी बीवी जो नेक साथी हो। दुनिया भी लाजवाब बन जाएगी, आखिरत भी लाजवाब बन जाएगी। और अगर कोई किस्मत का मारा ऐसा हुआ, उसे ऐसी बीवी ना मिली जिसने जिंदगी का साथ ना दिया, उसकी दुनिया भी गई, उसकी आखिरत भी गई। औरत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, दुनिया भी लाजवाब, दुनिया का पैकेज भी लाजवाब, व फिल आखिरति हसनतम, आखिरत भी लाजवाब और आखिरत का पैकेज भी लाजवाब। औरत बीवी, पहले माएं देखती थी इसकी नानी कैसे है, इसका खानदान कैसे है। अब शादियां अपना इंतखाब होता है, बड़ों का इंतखाब नहीं होता। और मैंने मोहब्बत और प्यार की शादियों को सिसकते, रुलते, तड़पते, बर्बाद होते देखा। उसकी बुनियादी वजह माँ बाप की दुआएं नहीं होती, या फिर माँ बाप को मजबूर कर देते हैं। माँ कहती, बाप कहते ठीक है बेटा फिर तुमने ही गुजारनी है, तो कहते मैंने माँ से इजाजत ले ली है। ये इजाजत नहीं है, उनमें उनकी ठंडी आहें हैं, उनकी दुआएं नहीं हैं, आहें हैं। आहें और दुआएं फर्क है। किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पे कि जिसने दी जवानी को। अरे लोगों देखो ये क्या जुल्म कर रहा है, अरे लोगों देखो ये क्या जुल्म कर रहा है, किसी मरने वाले पे मर रहा है। जिंदगी के इस सफर में औलाद को कैसे लेके चलना है, मैं सीख रहा हूं, नहीं सीखा। मैं कहता हूं मैं तस्करे इसके करूं तो मैं भी सीखूं। औलाद को लेकर कैसे चलना है, किस इकराम, किस एहतराम के साथ। एक, दूसरा किस रिस्क से पालना है। तीसरा, पहले दिन उनके अंदर जज्बा क्या बनाना है कि बड़े हो के इंसानियत को देना है या इंसानियत से लेना है। हाँ, और इस दुआ का एहतमाम, ये दुआ अपनी हर नमाज की, हर अत्तहियात की, हर रब्बे जालनी के बाद, इस दुआ में पैकेज है बीवी या बीवियों का, इस दुआ में पैकेज है नस्लों का, इस दुआ में पैकेज है नस्ल दर नस्ल का, और इस दुआ में पैकेज है आंखों की ठंडक, दिलों की राहत। कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, और इधर है कुर्रत आयुनिन, नमाज में आंखों की ठंडक, औलाद आंखों की ठंडक। नमाज आंखों की ठंडक, औलाद आंखों की ठंडक।